بعض لوگ جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے جب نازیبہ گفتگو کرتے ہوئے سنے گئے ہیں تو اس وقت ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس عظیم فرشتے کا بھی دفاع کریں. اور یہ یاد رکھنا کہ جبریل امین کے خلاف بولنا یہودیوں کا طریقہ ہے. اور بعض نام نہاد مسلمان جب جبریل علیہ السلام کو اوے جبریلہ وغیرہ کہتے ہوئے جب آپ سنو تو سمجھ جانا کہ انہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اور یہ ایک مخصوص طبقے کی عادت ہے کہ جبریل کو کمی بتانا خدا نہ خواستہ، اور اس قسم کے کام، اور پتہ نہیں کس کس کے وہ کمی بنا دیتے ہیں. یاد رکھنا جبریل امین اللہ کے رسول ہیں، اور جبریل امین کی بے ادبی توہین رسالت ہے. اور ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ تمہید میں فرماتے ہیں من ذکر الملائکۃ بالحقارۃ فقد کفر، جس نے فرشتوں کا ذکر حقارت سے کیا اس نے کفر کیا. اور جبریل امین وہ فرشتے ہیں کہ تیرے میرے پاس جو نبی پاک کا پہنچایا ہوا قرآن ہے نا، یہ جبریل نے لا کے دیا ہے. اور وہ حدیث بخاری مسلم اور تقریباً دنیا کی حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے، جسے حدیث جبریل کہتے ہیں. جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر، لمبی حدیث ہے نا، سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. پھر سوال کیا مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. پھر سوال کیا مجھے بتائیے احسان کیا ہے. پھر بتائیے قیامت کب آئے گی. پھر بتائیے قیامت کی علامات کیا ہیں. 5 سوال ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں، تقریباً ہر کتاب میں موجود ہیں. ان کے جواب حضور نے دیے اور جبریل امین اٹھ کے چلے گئے. تو اس وقت تک صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جبریل ہیں، انسانی لباس میں تھے. حضور نے فرمایا جا کے دیکھو کہاں گئے. آ کے بتایا حضور تو ایسے غائب ہو گئے جیسے پتہ نہیں نکل ہی کہاں گئے. حضور نے فرمایا انہ جبریل، یہ جبریل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو جبریل امت پوری کو دین سکھانے آئے تھے. صحابہ کرام کو دین سکھانے آئے تھے نا، تو صحابہ کو سکھایا تو پھر ہم نے تو صحابہ سے ہی لیا ہے نا. تو ہمارے سارے پوری امت کے استاد ہیں جبریل امین. انہیں ایسے ہی اوے جبریلہ کہہ دینا، یہ اوے جبریلہ کے الفاظ کفر ہیں. بہت حدیثیں اس موضوع پر. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے وضو کر کے دکھایا. تم جبریل کو معمولی سمجھتے ہو. اور حدیثوں میں آتا ہے صحیح سند کے ساتھ حدیث، یہ ابھی اس کتاب میں آ گئی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس شاگرد حضرت ثابت بن اسلم بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کے راوی ہیں. ثابت بن اسلم بخاری میں ان سے کثرت سے حدیث انس بن مالک سے مروی ہیں. انس بن مالک سے یہ لیتے ہیں. اور بہت بڑے صوفی بھی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، صوفیاء کے طبقہ اول کے اندر شامل ہوتے ہیں. حضرت ثابت بن اسلم بنانی رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت ثابت جب آتے تھے تو ایک دن حضرت انس بن مالک نے حضرت ثابت سے فرمایا خذ انی فإنک لن تجد اوثق منی، مجھ سے علم سیکھ لو، مجھ سے مضبوط بندہ علم میں تجھے نہیں ملے گا. علم میں مجھ سے زیادہ مضبوط بندہ تجھے نہیں ملے گا. فإنی اخذتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ علم رسول اللہ سے حاصل کیا ہے. وَأَخَذَهُ رسول اللہ بن جبریل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبریل سے لیا ہے. وَأَخَذَ جبریل من اللہ تعالی، اور جبریل امین نے یہ علم اللہ سے لیا ہے. میں نے صرف ترجمہ کر دیا، کوئی تشریح نہیں کی میں نے. تم نے جبریل کو کیا سمجھا؟ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں نقل کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو سلسلہ وہ بیان کرتے ہیں. امام شافعی نے اپنے اساتذہ کے وسیلے سے واسطے سے عبداللہ بن زبیر نے ابو بکر صدیق سے، ابو بکر صدیق نے رسول اللہ سے، رسول اللہ جبریل امین سے، جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے یہ علم لیا ہے. حلیت الاولیاء امام شافعی کی سند بیان ہوئی پڑی ہے. اب شجرہ مرتب کر، اب سند مرتب کر. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سندوں کا ثبوت کیا ہے، یہ لو سندوں کے ثبوت بھی لے لو. یہ سندیں کہاں سے؟ یہ انس بن مالک سند بیان کر رہے ہیں. یہ امام شافعی کی سند جو میں نے آپ کو بتائی. اس کی اور بڑی مثالیں اسن المطالب میں عبداللہ بن عباس کی سند بھی موجود ہے.
اس میں تو چاروں خلفائے راشدین کا ذکر ہے.